آج میں جس کی زندگی کے بارے میں بتانے لگا ہوں وہ کوئی خلائی مخلوق یا کوئی دنیا کا عجوبہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک عام انسان کی طرح ہے۔ آج میں بتاؤں گا جولی کی زندگی کے بارے میں کہ کیسے اس نے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کیا۔ بچپن سے ہی وہ لڑکیوں جیسا شوق رکھتا تھا، لڑکیوں کے کپڑے پہننے، سر پہ دوپٹہ لینا، گڑیا کے ساتھ کھیلنا۔ یہ راستہ اس نے خود نہیں چنا بلکہ خدا کی طرف سے اس میں یہ عادتیں تھیں۔ اس نے جب یہ سب اپنے گھر والوں کو بتایا تو اس کے گھر والوں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ شروع سے ہی لڑکیوں کو اولاد نہیں سمجھا جاتا۔ اسکول میں بھی لڑکے تنگ کرنے لگ گئے۔ پھر اس نے خود ہی یہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ کب تک انسان یہ ظلم برداشت کر سکتا ہے۔ پھر وہ فیصل آباد کی سڑکوں پر 3 دن گھومتی رہی۔ پھر ایک دن ایک خواجہ سرا اسے ملا اور وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ سوچنے لگی کہ یہاں رہ کر میں کیا کام کروں جس سے مجھے آمدنی حاصل ہو۔ جس کے گھر وہ رہائش پذیر تھی اس نے کہا کہ ہم سب بھی مانگتے ہیں، تم کو بھی یہی کرنا پڑے گا۔ پھر اس نے سوچا پیٹ کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور ایک خیال اسے یہ بھی آیا کہ یہاں کم از کم رہنے کے لیے چھت تو ملی ہے، اور اگر اس کی بات نہ مانی اور اس نے بھی گھر سے نکال دیا تو پھر سڑکوں پر گزارا کرنا پڑے گا، جو کہ جولی کے لیے مشکل تھا۔ جہاں جولی رہائش پذیر تھی وہاں رات کے وقت کچھ لوگ آتے تھے اور ان کو پریشان کرتے تھے، اور اہل محلہ یہ تماشا دیکھ کر خوش ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے۔ تقریباً 12 سال اس خواجہ سرا کے گھر رہنا پڑا، اور اس خواجہ سرا نے بھی اس کے سارے پیسے لے لیے۔ ماں باپ کے نام پر ایموشنل بلیک میل کرتی رہی کہ تم کو تمہارے ماں باپ نے ہی برداشت نہیں کیا کیونکہ تم ایک خواجہ سرا ہو۔ پھر وہ اسلام آباد کسی سے ملنے گئی تو اس نے بتایا کہ یہاں ایک NGO ہے، شاید وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے۔ جولی جب وہاں گئی تو اس نے اپنا سارا مسئلہ بیان کیا۔ پھر اس کو اسی NGO میں ہی جاب مل گئی۔ 4 سال پھر وہاں کام کیا اور دوسرے خواجہ سراؤں کو اس نے جینے کا مقصد بتایا۔ اور پھر ایک NGO نے اس کا ایک انٹرویو سنا جس میں اس نے سچی باتیں کی جو کہ آج کل کے معاشرے میں کوئی نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ پھر اس NGO نے جولی سے رابطہ کیا اور اس کے کچھ انٹرویوز YouTube چینل پر اپلوڈ کیے۔ وہاں پر اس کو فیم ملنا شروع ہو گیا، لوگ آہستہ آہستہ اس کو جاننے لگ گئے۔ اس نے اپنی کڑوی باتوں میں کچھ ایسا بیان کیا کہ اس کی اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں نے اس پر کیس کر دیا۔ اس پر کیس ہونے کے بعد پٹیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس کو بھی جیل اس لیے منتقل کیا گیا تاکہ اس کی آواز کو بھی دبایا جائے۔ جب یہ سب NGOs کو اور ان لوگوں کو پتہ چلا جو کہ اس کا انٹرویو یا پروگرام YouTube چینل پہ دیکھتے تھے، انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ مختلف علاقوں میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے جولی کے حق کے لیے، اور آخر ایک دن اس کو مجبوراً ضمانت پر رہا کرنا پڑا۔ اس کی ضمانت میں کافی لوگوں اور NGOs کی کاوش تھی، جو کہ کافی حیران کن بات ہے۔ اب وہ ایک YouTube چینل پر پھر سے اپنے مشن پر گامزن ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ جو مشکلات اس نے اپنی زندگی میں فیس کی ہیں کوئی اور نہ کرے۔ اللہ پاک اس کی مدد فرمائے اور اسے اپنے مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔